حاضرین جمعہ، وہ دنیا جس کے اندر ہماری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ سنسار جس میں ہم لوگ اپنا جیون ویاپن کر رہے ہیں، وہ عالم جس میں ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق اچھائی، بھلائی، خیر، فائدہ اور لابھ سے ہے، تو اس کے وپریت کچھ ایسی چیزیں بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق نقصان، خسارہ، گناہ، پاپ، فساد اور اس جیسی دوسری نکاراتمک منفیات پر مبنی چیزوں سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایک انسان کے لیے باعث فتنہ، ایک انسان کے لیے باعث ابتلا، ایک انسان کے لیے باعث پریکشا، ایک انسان کے لیے باعث امتحان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہیں ابتلاءات میں ڈالیں گے، ہم تمہیں امتحان سے دوچار کریں گے، شر اور خیر کے فتنے میں ڈال کر۔ حاضرین، یقیناً ابھی جو دور ہے، ابھی جو زمانہ ہے، یا ابھی جو وقت چل رہا ہے، اس وقت میں فتنوں کی برکھا برس رہی ہے۔ جو انسان جس راستے کو اختیار کرتا ہے وہاں فتنے ہی فتنے پاتا ہے، اسے ہر جہاں جانب فتنے ہی نظر آتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان فتنوں میں سے کچھ ایسے بنیادی فتنے جس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ ایسے فتنوں میں جن میں ہم ابھی ہیں خود کو بچا سکیں، خود کو محفوظ رکھنے کے جو راستے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کر کے ان فتنوں سے خود کو محفوظ کر سکیں۔ تو سب سے پہلا فتنہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جس میں ہم اور آپ دو چار ہیں، وہ ہے مال اور اولاد کا فتنہ۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے باعث آزمائش ہے، فتنے کا سامان ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا جو بعد والا حصہ ہے واللہ عندہ اجر عظیم، کہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس بڑا اجر ہے، وہ کس لیے؟ تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ مال اور اولاد کا جو فتنہ ہے، جو کہ فطری فتنہ ہے، جو کہ فطری محبت ہے، اس میں خود کو اس قدر نہ ڈال دیں، اس میں خود کو اس قدر نہ غرق کر دیں کہ اللہ کی عبادت سے خود کو بیزار کر دیں، اور اللہ کے پاس جو ہمارا بڑا اجر ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جو ہمارے لیے بڑا بدلہ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جو ہمارے لیے جنت ہے، اس سے خود کو محروم کر دیں۔ مال آپ کے لیے کیسے فتنہ ہے؟ مال آپ کے لیے اس طور پر فتنہ ہے کہ آپ
مال کو کمانے کے جائز اور ناجائز طریقوں کی تمیز نہیں کرتے۔ مال کا فتنہ یہ ہے کہ اس میں خود کو اس قدر غرق کر دیتے ہیں کہ نماز کی اوقات کا خیال نہیں رہتا۔ مال کا فتنہ اس قدر ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہم دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ مال اس قدر فتنہ ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے حسد اور جلن کرنے لگتے ہیں۔ مال اس قدر فتنہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے، جسے زیادہ سے زیادہ بٹورنے کے لیے اگر کسی کی جان لینی ہو تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اس سے بھی خود کو پیچھے نہیں ہٹا پائیں گے۔ اس طور پر مال ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اولاد ہمارے لیے کس طور پر فتنہ ہے؟ اولاد ہمارے لیے اس طور پر فتنہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت دینی نہج پر کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ اولاد کی تعلیم کا معیار ہم نے کیا طے کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کے لیے ہم نے کن راستوں کو اختیار کیا ہے؟ کیا ہم اولاد کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم اولاد کو اس لیے آزاد کر دیتے ہیں کہ ہمیں اولاد سے بہت زیادہ محبت ہے؟ اولاد کو ہم اس لیے آزاد کر دیتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہمیں کما کر دیتا ہے؟ اولاد سے ہم اس لیے بھیبھیت ہیں، اولاد سے ہم اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ اولاد ہمیں تنبیہ کرنے پر، ہمیں تمیز سکھانے پر، ہمیں تربیت کرنے پر الٹا دو چار سنا سکتا ہے۔ یقیناً یہ سارے راستے فتنوں کے راستے ہیں، یہ ساری سبیلیں فتنوں کی سبیلیں ہیں، یہ ساری یہ صورتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ مال اور اولاد کے فتنے ہیں۔ لہذا آپ مال کو ضرورت پر کمائیے، آپ اولاد کی تربیت اسلامی نہج پر کیجئے، تبھی جا کر اللہ رب العالمین کے یہاں خود کو جو بڑا اجر ہے اس کا مستحق قرار پائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ نے اس میں خود کو غرق کر لیا جو کہ ہم کیے ہوئے ہیں تو اسی بنیاد پر ہم عبادت انجام نہیں دے پاتے، اسی بنیاد پر ہم ذکر و اذکار صحیح طور پر نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری اولاد، تمہارے مال اللہ کی یاد سے غافل کر کے تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اور جو شخص اولاد اور مال کی محبت میں خود کو ڈال کر اللہ رب العالمین سے دور ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور جن کی آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اس کا اعلان ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، قرآن کریم کی تلاوت سے خود کو دور کر لیتے ہیں، شریعت کی تعلیمات پر چلنے کے لیے خود کو تیار نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی اللہ رب العالمین تنگ کر دیتا ہے۔ انسان کی معاشرتی زندگی، خانگی زندگی، باہری زندگی، تجارتی زندگی اور اسی طرح سے ملازمتی زندگی کے جو بھی پہلو ہو سکتے ہیں، تمام پہلوؤں میں انسان تنگی میں زندگی گزارتا ہے، ڈپریشن میں زندگی گزارتا ہے، انسان ہمیشہ ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے۔ وجہ ایک ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، الاعراض عن اللہ، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دوری کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ آپ نے جو زندگی میں بے چینیاں دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں تمام تر وسائل کے پائے جانے کے باوجود سکون محسوس نہیں کر رہے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے، الاعراض عن اللہ، اللہ رب العالمین سے دوری، اللہ رب العالمین کی عبادت سے خود کو بیزار کرنا، دین سے خود کو بیزار کرنا، شریعت کے ماتحت خود کو نہیں بنانا، شریعت کے ماتحت خود کو نہیں ڈالنا، شریعت کے ماتحت خود کو پریپیئر نہیں کرنا، یہ سارے وجوہات ہیں جو ہماری زندگی کو تنگ کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ پوچھے گا وہ شخص، ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے اور آج ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تیرے سامنے بصیرت پر مبنی، روشنی پر مبنی، نور پر مبنی آیتیں، دلیلیں، برہان
تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے تاکہ تم ان کو اپنا کر اپنے روشن راستے کو اختیار کرو، جنت کے راستے پر چلو، لیکن تم نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی تمہیں بھلا دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تمہیں آج بھی خاطر میں نہیں لایا گیا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی تمہیں اندھا بنا کر اٹھایا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ حاضرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مال اور اولاد کی جو محبت ہے، جو فطری ہے، اس کو دائرے میں رکھیں، اس کو محدود کریں، اس کو بہت زیادہ وستار نہ دیں، اس کو بہت زیادہ کھول کر نہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان ساری وجوہات کی بنیاد پر ان تمام مصیبتوں میں ہم گرفتار ہیں جو مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ دوسری چیز ہے شہوات کی محبت کا فتنہ، خواہشات کی محبت کا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے چاہتوں کی محبت کو مزین کر کے سامنے رکھا گیا ہے۔ کن چیزوں کی چاہت، کن چیزوں کی خواہش؟ عورتوں کی خواہش، بیٹوں کی خواہش، جمع کیے گئے خزانوں اور پونجیوں کی خواہش، اور نشان زدہ گھوڑوں کی خواہش۔ یعنی نشان زدہ گھوڑا اس گھوڑوں کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں جو اعلیٰ ترین ہوا کرتا تھا۔ والانعام، چوپایوں کی کثرت کی خواہش، والحرث، اور کھیتی باڑیوں کی کثرت کی خواہش۔ یہ تمام خواہشات ایسی ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہیں۔ ساتھ میں بتایا گیا ہے ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ اس دنیا کی زندگی میں جینے کے سامان ہیں، جینے کے وسائل اور ذرائع ہیں، جس دنیا کے بعد کا خاتمہ کچھ دنوں بعد ہو جائے گا، جس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس دنیا میں آپ کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی دنیا میں یہ زندگی جینے کے سامان ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العالمین کے پاس جو ٹھکانہ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جو آپ کے لیے جگہ متعین ہے وہ خوبصورت ہے، وہ انتہائی بیوٹی ہے، انتہائی زبردست ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ یہ دنیاوی جو زندگی کے جینے کے سامان ہیں اس کو اسی استر پر رکھیے، اس کے محبت میں خود کو غرق نہیں کیجیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے ہماری بیوی بہت خوبصورت ہو، ہر انسان چاہتا ہے ہمارے پاس کثرت اولاد ہو، ہر انسان چاہتا ہے ہمارے پاس مرسیڈیز کار ہو، ہر انسان چاہتا ہے ہمارے پاس چوپائے ہوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری بڑی سے بڑی کھیتیاں ہوں۔ یہ ساری چیزیں انسانی فطرت میں داخل کی گئی ہیں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو یہ آزما سکے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں صرف اس بنیاد پر فتنے سے چھوڑ دیا جائے گا، فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا کہ انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے یعنی مسلمانوں سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہیں بھی اللہ نے فتنوں سے دوچار کیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر کر سکے، دنیا والوں کو یہ دکھا سکے کہ کون ہے وہ شخص جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نعمتوں کے پانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے، مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد صبر کرتا ہے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یا کون ہے وہ شخص جو نعمتوں کے پانے کے بعد نہ شکری کرتا ہے، نہ قدری کرتا ہے، نعمتوں کے ساتھ منمانی کرتا ہے اور کفران نعمت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح جب اس پر مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے خلاف षड्यंत्र رچتا ہے، اللہ رب العالمین کے خلاف مکاریاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی شکایتیں لوگوں سے کرتا ہے، اور مصیبتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ تلملاہٹ اور بلبلاہٹ کا شکار خود کو کر لیتا ہے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین یہ ظاہر کر سکے کون صحیح معنوں میں مسلمان ہے، کون صحیح معنوں میں صادق ہے اپنے ایمان کو لے کر، کون صحیح معنوں میں سچا ہے اور کون ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے آزمانے کا۔ آپ کو نعمتوں کی ریل پیل دے کر آزمائے گا تو اللہ رب العالمین آپ سے نعمتیں چھین کر آزمائے گا۔
آپ پر کیا ذمہ داری ہے؟ نعمتوں کے پانے کے بعد شکر ادا کریں، مصیبتوں کے آنے کے بعد صبر کا مظاہرہ کریں، یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تیسری چیز ہے میڈیا کا فتنہ، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ میڈیا کے یہ جو طریقے ہیں، میڈیا کی جو شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں نے سماج اور معاشرے کو اس قدر بگاڑ دیا ہے جس سے ابھرنا، جس سے باہر آنا، جس فساد سے خود کو نکالنا انتہائی حد تک مشکل ہو چکا ہے۔ اس میڈیا نے بہت بڑے پیمانے پر انقلاب برپا کیا، اس میڈیا نے بڑے پیمانے پر لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کی، اس میڈیا نے افواہ کے پھیلانے پر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پرنٹ میڈیا جسے ہم اخبارات کہتے ہیں، جسے ہم میگزین کہتے ہیں، ان میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے ہم انہیں پڑھ کر اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ ٹی ویوں پر جو کچھ دکھلایا جاتا ہے ہم اسے دل و جان سے مان لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہمارے موبائلوں پر جو انفارمیشنز آتے ہیں ان کو ہم بغیر تحقیق کے تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر اس کا پرچار اور پرسار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کے تعلق سے ریسرچ نہیں کرتے، اس کے تعلق سے ہماری جو کھوج بین ہونے کی ذمہ داری، کرنے کی ذمہ داری ہے، اپنے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے۔ نتیجتاً وہ تمام صورتیں ہمارے سامنے ہیں جو دکھ رہی ہیں، چاہے منی پور کا فتنہ ہو، چاہے ابھی موجودہ زمانے میں کل اور پرسوں کی بات ہے ہریانہ کا فتنہ ہو، اسی طرح سے 1984 میں سکھوں کے ساتھ جو ہوا، 2002 میں گجرات میں جو ہوا، یہ تمام کی تمام فسادات کس لیے ہوئے؟ اسی میڈیا کی کارستانی کی بنیاد پر ہوئے، ہماری ناسمجھی کی بنیاد پر ہوئے۔ لوگوں نے یہ پھیلا دیا کہ مسلمانوں کی بستی سے ہندوؤں کا قافلہ گزر رہا ہے اور مسلمانوں نے اس پر پتھراؤ کر دیا ہے، اور یہ چیز ثبوت کے طور پر پرانے کسی زمانے کی تصویر اس نوٹ کے ساتھ لگا دی گئی اور اس کو سوشل میڈیا پر چھوڑ دیا گیا۔ لوگوں نے پھر تحقیق نہیں کی، ہتھیار بند ہو کر نکل چکے، ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لے کر حملہ کرنے کے لیے نکل گئے، بسوں کو آگ لگا دی، بستیاں اجاڑ دی، کئی معصوم جانوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ تمام ساری چیزیں اسی میڈیا کی وجہ سے ہوئی۔ اس میڈیا کا دوسرا فتنہ یہ ہے کہ اس میڈیا نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالغ کر دیا ہے۔ اس میڈیا نے فحاشی، عریانیت، بے حیائی اور شرم و حیا کو اس قدر تار تار کیا ہے جس کی نظیر دنیا شاید نہیں دیکھ پائے گی۔ ہر نظروں کے سامنے بے پردگی ہے۔ عورتیں جنہیں ہم نے ٹی وی مہیا کی، جن کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل دیے، ان موبائلوں میں جو چیزیں دیکھتی ہیں ان کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہتی ہیں، ان کے مطابق خود کو پہنانا چاہتی ہیں، ان کے مطابق خود کو سنوارنا چاہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، بچوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، ہر طبقے کے افراد میں بے دینی، دین بیزاری اور شریعت سے دوری بڑے پیمانے پر پائی جا رہی ہے۔ اس کا خمیازہ ہم اور آپ بھگت رہے ہیں۔ بار بار تنبیہات کے باوجود، بار بار آپ کو اٹینشن دلانے کے باوجود، بار بار آپ کو ساودھان کرنے کے باوجود آپ کے اندر ہوش نہیں آ رہا ہے، آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے اندر بیداری نہیں آ رہی ہے۔ آپ یہاں جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا باتیں سنائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم دنیا میں ہماری باتوں کو، ہمارے پیغامات کو بھلا دیا کرتے تھے، آج اسی وجہ سے تمہیں آخرت میں اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہے، اسی وجہ سے آج تمہیں آخرت میں کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، لہذا جو چیزیں آپ سنیں انہیں کانوں سے سن کر دل میں جگہ دیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں، تب جا کر آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ اور آپ کی سوسائٹی دیندار سوسائٹی بنے گی، معاشرہ دیندار معاشرہ بنے گا، آپ کا سماج ایک جنت کا نمونہ بنے گا۔ ورنہ پھر اس سے بڑی تباہی کا انتظار کیجئے، اس سے بڑی خطرناکی کا انتظار کیجئے اور اس سے بڑے فسادات کا انتظار کیجئے۔ وہ دن دور نہیں ہے جس دن ہمارے ملک کو بھی برما بنا دیا جائے گا، ہمارے ملک کو بھی سیریا بنا دیا جائے گا، ہمارے ملک کو بھی تہو بالا کر دیا جائے گا، ہمارے ملک کے مائنورٹی کے افراد کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا، اور ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے لاکھ گریہ وزاری کریں گے لیکن اللہ کی ایک مدد آنے کو نہیں۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین کوئی بکواس چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت، اللہ رب العالمین کے سامنے جب تک آپ گریہ وزاری نہیں کریں گے، آسمانی مصیبتیں بھی آئیں گی اور دنیاوی مصیبتیں بھی آئیں گی۔ بارش نہیں نازل ہو رہی، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر دنیا میں جانور نہ پایا جائے تو انسان اس قدر نافرمان، اس قدر دغاباز، اس قدر دھوکے باز، اس قدر غدار اور اس قدر لاپرواہ ہو چکا ہے اسے ایک قطرہ پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو ہماری زندگی جانوروں سے بدتر ہو چکی ہے، ہماری زندگی کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہو چکی ہے، جن کے بھروسے اللہ رب العالمین ہمیں پانی دیتا ہے، جن کے بھروسے اللہ رب العالمین ہم پر بارش نازل کرتا ہے۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے اندر جھانکیے، اپنے آپ کو ٹٹولیے اور اپنے آپ کا انالائسس کیجئے۔ زندگی بہت معمولی نہیں ہے، زندگی بہت معمولی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ جنت آپ کو ان چیزوں کے ذریعے ملے گی جو چیزیں آپ پر مشکل گزرتی ہیں، جنت آپ کو ان چیزوں کے ذریعے ملے گی جو شریعت کی پابندیاں ہیں، جنت آپ کو اس بدلے میں ملے گی جب آپ نیک اعمال کو انجام دیں گے، عبادتوں میں آپ روچی رکھیں گے، اللہ رب العالمین کی کم از کم 5 وقتوں نماز ادا کریں گے، تب جا کر اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ اور ہمیں اور آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک ہے صبر اور دوسری ہے نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس مصیبت کی گھڑی میں، اس فتنے کی گھڑی میں، اس آزمائش کی گھڑی میں، اس ظلم و بربریت پر مبنی افراد میں جیتے ہوئے رہنے کی زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد آپ پر آئے، اللہ رب العالمین کی نصرت آپ پر آئے، اللہ رب العالمین کی مہربانی آپ پر نازل ہو، اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ کو گھیر لیں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور دوسری چیز ہمیں نماز کا خود کو پابند بنانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اکرام جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے، کان اذا عذبہ صلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے فوراً مسجد کو آتے اور نماز ادا کرتے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے۔ حاضرین، ہم نماز ہی سے دور ہیں، ہم نماز ہی سے دور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں نماز کی محبت پیدا فرمائے اور ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے عزت و آبرو کی، اپنے افراد خانہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے جو جائز اسباب ہو سکتے ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔